تھوڑا سا ہمیں اپنے اپنے اس سے تھاٹ سے بھی ہمیں بتائیے کہ اس ٹائم جنگ کے سمے میں آپ کا جو آپ کا موقف ہے وہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا فیصلہ لینا ہو اور کڑے سے کڑا فیصلہ لینا ہو، ہم پیچھے نہیں رہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بات چاہے بھرشٹاچار سے لڑنے کی ہو یا پھر آتنکواد سے، ہماری نیتی اور نیت دونوں آپ کے سامنے ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ جی شکریہ انجینئر بھائی۔ یہ جنگ نہ ہوتی، اگر یہ جو 7 اکتوبر سے شروع ہے، اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو آپ کو مسلمانوں کے اخلاق کا بھی نہ پتہ چلتا۔ یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں گے ان کو، تو یہ آپ کو بتاتے پھریں گے کہ اسلام جو ہے بڑا اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اسلام تو لفظوں کی سختی برداشت نہیں کرتا، اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہیں اسلام میں، اور ساری میٹھی میٹھی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پھر ان کی زبان جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے، تو پھر یہ گالیاں دیتے ہیں، پھر یہ برا بلا کہتے ہیں، پھر جو ہے یہ لان تان کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ فوش گالیوں پہ اتر آتے ہیں، ننگی گالیاں جس کو کہتے ہیں نا، اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اسرائیل فلسطین جنگ ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، ایون اگر آپ اسپیشلی پاکستانیوں کو حج کے دوران دیکھیں نا، جب وہ پھینک رہے ہوتے ہیں پتھر اس پہ، شیطان کے وہ بت پہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ان کی گالیاں بڑے عروج پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی یہ گالیاں دیتے ہیں شیطان کو بھی، خانہ کعبے کے پاس، مطلب کہ وہاں پہ مکہ کے اندر، تو یہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ابھی اسرائیل اور حماس کی جنگ میں یہ مجھے بہت سے لوگوں نے گالیاں دی، ابھی بھی ایک بندہ جو ہے کامنٹس آپ چیک کریں گالیاں دے رہا ہے، تو یہ بالکل میں اسے کہتا ہوں کہ یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، جو ان میں یہ فطرتاً بات موجود تھی، اس معاشرے کا حصہ تھا کہ وہ گالی بڑی ٹکا کے دیتے تھے، جیسے گالی جو ہے نا پنجابی میں دینے میں جو ہے نا پنجابی ایک ید طولہ رکھتے ہیں نا، اسی طرح عرب بدو جو تھے وہ بھی گالی صحیح ٹکا کے دیتے تھے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی آج کل ویسی گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھو گے نا تو آپ کو لعنتیں نظر آئیں گی، گالیاں ملیں گی آپ کو، اور شرعی طور پہ تو صحابہ کرام بڑے متفق تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت محمد سے وہ بیان کرتے ہیں کہ گالی دینا اور ننگی گالی دینا جو ہے وہ سنت ہے، اور یہ طریقہ ہے، اور یہ اسلام کے مطابق جائز ہے، شرعن جائز ہے۔ ہم اس پہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ تھوڑی سی بات کر لوں جنگ کے حوالے سے، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ بچے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہی ہیں، وہاں پہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور ایک بھی اسلامی ملک نے ابھی تک حماس کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی ہے۔ اور میں کل سوچ رہا تھا کہ بھائی سعودی عرب دیکھو اپنے ملک میں اتنا امن چاہتا ہے، امن کا خواہاں ہے، کہ اس کے ملک میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی جلوس نکالے فلسطین کے حق میں بھی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لو، آپ گوگل کر کے دیکھ لو، نیوز اٹھا کے دیکھ لو، سعودیہ میں جلوس کسی نے نہیں نکالا، نہ نکالنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا امن خراب ہو۔ فلسطینی مرتے رہے، ہاں میں پیسے بھی دے دے گا فلسطین کو دہشت گردی کے لیے، حماس کو سارا کچھ کرے گا، لیکن اپنے ملک میں نہیں آنے دے گا، اپنے ملک میں جلوس کرنے نہیں دے گا، اپنے ملک میں احتجاج نہیں کرنے دے گا، اپنے ملک میں کوئی جو ہے نا، دیکھو امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، کر کے تو دکھاؤ، سعودیہ میں، دبئی میں ریلی نکال کے دکھاؤ۔ صحیح بات۔ تو یہ بدقسمتی ہے، مسلمان کا کولو فیل دیکھیں
اتنا تضاد سے بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ مر رہے ہیں، لیکن یہ اس پہ جو ہے ان کو ذرا شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے یہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ہم پیسہ لگا رہے ہیں اس جنگ پہ. پیسہ تو انہی کا ہے نا، مسلمان ملکوں کا ہے، ترکی کا ہے، ایران کا ہے، سعودی ہے نا، یہ سب قطر کا ہے. اور اب چائنا اور رشیا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ امریکہ کو شکست دینا چاہتے ہیں اور یہ اس بلاک کو ہرانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے اکٹھے ہو کے پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اور اندر کھاتے جو ہے وہ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ٹیکنیکل جو معاونت ہے وہ بھی دے رہے ہیں. تو اس جنگ میں دیکھیں، اسرائیل تو اپنی بقا کی جنگ لڑے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ آپ تو اس کے امن معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے. اب حماس نے لڑنا شروع کیا ہوئے ساتھ ساتھ میں فلسطینیوں سے بھی، جو آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آئے گی کہ حماس بنی اس لیے ہے کہ وہ فلسطینی گورنمنٹ کے ساتھ لڑے. وہ تو مسلمانوں کی حکومت ہے نا. جو فلسطین کا اس وقت پریزیڈنٹ ہے محمود عباس، اس کے خلاف حماس کیوں لڑ رہی ہے؟ صحیح بات. ان کے پاس یہ امن چاہتے ہی نہیں ہے. ان کی ہڈی میں، ان کے نطفے میں، ان کی کیا کہتے ہیں سرشت میں، ان کی فطرت میں امن ہے ہی نہیں. ایک بندہ ہے، دیکھیں اس کی پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہے. اب عربوں کو تو صحرا تھا، بھوک تھی، ہے نا، کھانا نہیں ہے، وہ ان کو شام سے جا کے خریدنا پڑتا تھا، اور وہ دور دور جاتے تھے تجارت کے لیے تاکہ کچھ خرید کے لائیں، اور پھر سال پورا وہ کھاتے تھے. تو ان میں تو چین نہیں تھا، ہر وقت گھوڑے پہ، اونٹ پہ، ہر وقت سفر میں، جنگ میں چھین لینا، مار دینا. تو وہ اصل میں یہ سنت انہوں نے اپنا لیا مسلمانوں نے، یہ کسی صورت بھی چین سے رہتے ہی نہیں. اور جب ان کے پاس دلائل کی کمی ہو جاتی ہے، جب آپ دلیل سے ہار جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کا مذہبی حق ہے اس سرزمین پر، ان کا روحانی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، اخلاقی طور پر وہ اس کے مالک ہیں، انہوں نے یہ پراپرٹی خریدی بھی ہوئی ہے، خدا نے تو انہیں دی تھی. بائبل آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ یہ زمین جو ہے سرزمین ہے ان کی ہے. اچھا، آپ نے چھین لی، انہوں نے پیسے دے کے آپ سے دوبارہ خرید لی. اب آپ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ پھر بھی آپ ان سے لڑتے ہو، پھر بھی آپ ان کے ساتھ جو ہے خود کش حملے کرتے ہو، راکٹ برساتے ہو، اور بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کرتے ہو، عورتوں کو آگے کرتے ہو. تو اس ساری جنگ میں مسلمانوں کے پاس جب دلیل نہیں رہ جاتی، اور جب یہ دلائل سے جو ہے وہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہمارے دلائل کی جو ہے ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، تو پھر یہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. جس طرح حضرت محمد اللہ گالیاں دیتا تھا، حضرت محمد بھی دے لیتے تھے، اور صحابہ کرام دیتے تھے، اور اتنی ننگی گالیاں دیتے تھے، استغفر اللہ، کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی پہ لعنت کر دینا، یہ بھی گالی ہے، لعنت کرنا بھی ایک گالی ہے ایک طرح سے. آپ کسی پہ لعنت کر دیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، مذہبی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے، ان پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ جو ہے خدا کے لوگ ہیں، ان پر خدا کی برکات ہے. ہم اس کو لعن تان کو گالی میں نہیں لیتے عام طور پہ، عمومی طور پہ. لیکن جو ننگی گالیاں، ان کا کیا کریں؟ سر لعنت دینا تو بہت ہی عام سی بات ہے نا اسلام میں. تو جس جی کو دل چاہے اللہ اس کو لعنت دیتا ہے. لیفٹ اینڈ رائٹ لعنت دی ہوئی ہے. عورت اگر آپ کے بستر میں نہیں آئے گی، ساری رات جو ہے فرشتے اور اللہ اس پر لعنت بھیجیں گے. یعنی لعنت تو جیسے کوئی میں گیا پٹھان کے ہوٹل پہ چائے پی کر آ گیا، ایسی بات ہے لعنت دینا اللہ اچھا، کے لیے. یہ تو خیر لعنت ہے نا، وہ کہ جی آپ کو خدا پھر پوچھے گا نا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لیٹی نہیں ہے، تو آپ کو پوچھ لے گا. لیکن ہسبینڈ کے پاس اختیار ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ اس کو مار بھی سکتے ہو، اگر نافرمان ہے تو اس کی پٹائی بھی کرو. اور صحابہ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، حضرت عمر کرتے تھے. اور یہ تو اسلام میں عورت کی اتنی عزت تھی کہ ان کو مارا جا سکتا تھا، انہیں بتایا گیا تھا، انہیں سکھایا گیا تھا. تو عام طور پر جو آپ کو بات کہیں گے نا مسلمان، آپ کو کہیں گے کہ جی حضرت محمد جو ہیں اخلاق کے اعلیٰ نمونے پہ ہیں، خلق عظیم ہیں، وہ ان سے بڑا اخلاق پر کوئی ہے ہی نہیں. تو انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، وہاں تو بڑے سخت الفاظ ہیں.
قرآن مجید میں مخالفین کے لیے جو ہے ذلیل کے الفاظ آئے ہیں، گدھے کے الفاظ آئے ہیں، کتے کے الفاظ آئے ہیں، بندر کے الفاظ آئے ہیں، سور بھی کہا گیا لوگوں کو، اور لوگوں کو جانور کہا گیا. کیوں؟ وہ آپ کا مخالف ہے. اور اس کے علاوہ جو سخت ترین الفاظ آئے ہیں اس سے بھی زیادہ، وہ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں آئے ہیں، اتلن بعد ذالک زنیم، کہ تو بڑا سخت مزاج ہے اور ساتھ ساتھ حرام زادہ بھی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ ایک بندے کو، مغیرہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص ہے حضرت محمد کا مخالف تھا، تو اللہ اب اس کے مقابلے میں اترا ہے کہ تو اتنا سخت دل ہے، تو اتنا سخت طبیعت ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ تو حرام زادہ بھی ہے. تو یہ اتنی بڑی گالی قرآن نے دی ہے. اور جو ہے نا اب مسلمان جو ہے نا اس پہ بڑے زنیم جو لفظ ہے اس پہ جو ہے نا بڑی چون چاں کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، قرآن کی جو ڈکشنری ہے اس میں بھی اس کے معنی یہی لکھے ہوئے ہیں. اور جو باقی جتنے تراجم ہیں، جتنی تفاسیر ہے جو میں نے نوٹ کی ہیں آپ کے لیے، وہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے، ان کی تفسیر ہے کہ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تھی اور اسے ذلیل کہا گیا، اسے 10 گالیاں دی ہیں سورہ قلم میں. تو اہل حدیثوں کے عالم ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب، میرے وہ کیا کہتے ہیں دادا استادوں میں سے ہیں، اور امام ابو بکر نے احکام القرآن میں اور تفہیم القرآن میں ابو العلا مدودی علیہ رحمہ نے بھی جو ہے نا اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ولد الزنا کیا ہے کہ جو حرام زادہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے اس کے جو ہے الفاظ کے ترجمے کیے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 4917، اس میں اس لفظ کی تفسیر بھی آئی ہے اور اس میں وہاں ترجمہ اس کا حرامی کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک بندہ آپ کا مخالف ہے، اللہ اس کو حرامی، ذلیل، حرام زادہ، پتہ نہیں کون کون سی گالیاں دے رہا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ قدوس ہے، اللہ پاک ہے نا. آپ اندازہ لگائیں. تو یہ آپ کو مسلمان گالیاں دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کے چینل پہ کافی گالیاں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں. تو یہ سمجھے کہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کے کہے کے مطابق گالیاں دیتے ہیں. مسلمان جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا آپ سمجھو کہ بلا وجہ کر رہا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ جو ہے مغرب کی، یورپ کی، یہ بہت بڑی بھول ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان ہے اس سے غلطی ہوگی، اس نے غلطی سے کہہ دیا، نہ، یا کوئی کام غلطی سے کر دیا، نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے نا اس کے دماغ میں ایک تصویر چل رہی ہے، ایک اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے. وہ گالی دیتا ہے، ایون وہ کسی چھوٹی بچی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، وہ ایسے نہیں کر رہا، اس کے پیچھے پوری تعلیم ہے، پوری تربیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہوا، یہ یورپ والے جو ہے نا اتنا سیریس نہیں لیتے بات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے. تو ایک بندے نے میرا دوست تھا کسی ملک میں، اس نے اپنے ملک میں ان پہ کیس کیا ہوا تھا کہ ان کا سلیبس چیک کرو، یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے کیا ہے اور اس سلیبس پہ پابندی لگاؤ. تو وہ جو ڈیفنس منسٹری کے وہاں پہ آفیسر تھے، انہوں نے وہ عربی میں ساری کتابیں تھی، وہ مجھے بھیج دی کہ آپ جو ہے نا مجھے چیک کر کے بتاؤ کہ ان میں کوئی بچوں کو سخت چیزیں تو نہیں سمجھائی جا رہی. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ پہ منحصر ہے نا کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو، آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو تو وہ سارا کچھ پڑھاتے ہیں، بچپن سے ہی ان کی برین واشنگ ہوتی ہے. بچے کو بتایا جاتا ہے کہ جی جہاد کرنا کیا ہے، اور جہاد اللہ کی راہ میں مار جانا اور مار دینا کیا ہے، اور دشمن سے آپ رویہ کیسا رکھیں گے، اسے جھوٹ بول لیں گے، اسے دغا کر لیں گے، فریب کر لیں گے. یہ ساری تربیت جو ہے آپ کو بچپن سے دی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. قربانی کیسے کرنی ہے، نمازیں کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر مرنا کیسے ہے، غلامی کیسے کرنی ہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہے.
जब ये चीजें वो सीख रहा है, कर रहा है, तो आप याद रखेंगे वो थोड़ी देर के लिए अखलाक की बात करेगा, लेकिन वो फेक आईडी बना लेगा या अपनी शिनाख्त छुपा लेगा और गालियां देगा टका, सही। और माँ बहन की गालियां देगा। आपको आपकी ये जो लाइव स्ट्रीम है इसमें आपको कोई बहुत कुछ शादो नादर ही कोई शायद होगा जो अपनी असल आईडी से आएगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं बात करूंगा तब भी मेरी नुमाइंदगी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि मुसलमान से जवाब नहीं हुआ, अगर मैं गाली दूंगा तब भी लोग कहेंगे कि फलां बंदे ने गाली दी थी, तो वो अपनी शिनाख्त छुपाते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।